آج ہم نے ایپیسوڈ 9 پڑھنی ہے عشق آتش کی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں کی تہہ پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے ساتھ ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا جان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کرتے رہے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا، ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا، سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میری مزاج آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے۔ مجھ سے اختلاف وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے لیے فیصلہ کرتا، اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چون چران کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا۔ نہیں کا لفظ میں نے اس کی زبان سے کبھی سنا ہی نہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں، مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں الاپا، اور مجھے یقین ہو گیا میری بیٹی میرے سانچے میں ڈھلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے، مگر آج پتہ چلا میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرأت کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے میں مان لوں۔ جھک جاؤں اس کے سامنے، وہ آتشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ہی ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا خوش قسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کے 20 سال تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا تھا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو غلط سمجھ گیا؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے، میں بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے گھر پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا کر صحیح راستے پر لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا، نور الہدیٰ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر صرف نور الہدیٰ سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدیٰ کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے اس سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نور الہدیٰ نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جو مظہر کہ ظلم ہو جائے۔ یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے۔ ایک بار وجدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔ ملیحہ کی شادی نور الہدیٰ سے ہی ہوگی۔ میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب،
مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورغلا کر اپنی محبت میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو۔ لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے اس سے لڑنے کی جرأت کی، وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کن پٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی ہے۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا، جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے، اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو۔ مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا؟ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں، اس کی بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کرواؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ اظہر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیہال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب نور الہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سر گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا، منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے داستاں ان کی اگلی بات انسنی کر دی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن اس نے شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے، ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرہ سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرہ کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟
آخر میں انہوں نے پوچھا، راستے میں ہوگی؟ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آئے تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگے تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر، ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ اب بھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھیں اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے۔ ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے؟ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی۔ وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ہی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدمعاش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اٹھ گیا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی بھی اس سے ناراض تھیں، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑیں، جہاں سے جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں، اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فلم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ جی ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا،
مگر اپنے خیالات میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اس نے موڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا، کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس بلوانے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے بھی کوئی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ پر اس کے پاس بڑے چھوٹے سے بیگ پر تھیں، جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے، بابا کی صدا لگاتا، لاٹھی ٹیکتا وہ اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک اچرتی سی نظر جائے حادثہ پر ڈالی، جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے ریکارڈ بیان کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھتی ملیحہ لمحہ لمحہ گنتی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ میں نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی۔ وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا، پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی، کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمت نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق گردن دھیرے دھیرے سے نفی میں ہلانے لگا۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اس کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمت نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولیں، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدیٰ کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا، کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اور تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہنے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔
آفاق لا تعلقی سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرہ سے ابھی تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اسے بات کر کے اندازہ لگائے کہ اس سے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن ممکن ہے ملیحہ نے اسے ہی بتایا ہو، اسے نہ بتایا ہو، اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے۔ اچھا، آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابی اگر وہ گھر ہے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اسے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اچنبھے سے بولیں۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسا کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائیک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائزڈ دور نہیں تھا۔ اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سرد درد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ اس نے زیر لب کہا تھا۔ پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا، اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو؟ چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا۔ پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کو کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا۔ ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب پیچ کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے نہیں بتانا چاہتا، تو پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک، جسے خریدے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائک کی رجسٹریشن
مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی کے چہرے سے تھوڑی بہت مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے گئے حوالے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اسے ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن، بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پنڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بالکل نہیں، ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا۔ وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے، مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا۔ پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے کے لیے بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ انیکا، جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا، دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی۔ ہاں مگر چھوٹا سا، وہ ہسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا، تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی، اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک تو کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا، جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ تو یہ ہے ملیحہ فاروقی، جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے۔
اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے، انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا، پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، وجدان جیسے ہی گھر آئیں ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھیں، پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگیں۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ وجدان ابھی تک بے ہوش تھا۔ عائشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھو کر فکر مندی سے بولی، اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ تو اثر ہوگا، ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے وجدان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے، سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پھر ایکس رے بھی تو کلیئر ہیں، مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ ساجد اور آفاق وجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو اس کے گھر آ گئے۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا، ساجد اتر کر گیٹ تک آیا، بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ سے جھولتے تالے پر پڑی، آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آفاق نے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ آفاق چپ سا ہو گیا، پھر ساجد نے ہی پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلاہی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہا، 7 بجنے والے ہیں، اب اور وقت نہیں بچا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آفس ہی ڈراپ کر دو، وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا، نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا۔ ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا تھا۔ اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ نور الہدیٰ کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جاناں کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا، پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں بھی خوش باش انسان تھے، پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے، اور یہ سحر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ سرے شام ہی گھر لوٹ آئے۔ بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، پر آج شطرنج کی بساط نہیں بچھی تھی۔ نور الہدیٰ اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے۔ لیجیے بابا جان، حسب عادت 7 بجنے سے پہلے میں گھر پر ہوں۔ لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے، بے ساختہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے، کہاں گئی؟ بابا جان نے ذرا توقف کیا اور پھر کہا، شادی کی شاپنگ کے لیے۔ ابھی تک آئی نہیں؟ پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے، اور گئی کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گی۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ میں چائے پئیں گے، نور الہدیٰ نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نور الہدیٰ کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا۔ بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک، صبح سے شام ہو گئی ہے اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ سکتا ہے ملیحہ کی وجدان سے ملاقات نہ ہوئی ہو ابھی تک۔ ملک ناصر نے خوش گمانی کی تو بابا جان بولے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان سے ہو گئے۔ ملک، دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر 7 بجے اہتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائے گاہ گئی تھی۔ بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، البتہ ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید کیا وقت گنوانا، آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے۔ سب رسم کے خیال سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان نہیں آیا۔
ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے، جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اظہر، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے، بابا جان نے آتشی لہجے میں گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو۔ نور الہدیٰ نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پلکیں جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں کی، مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ 7 بجے کہیں جا کر وجدان کو ہوش آیا تو وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا، پھر اس نے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو اپنے آس پاس دیکھ کر اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہاسپٹل میں ہو، مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے، مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا، ہاسپٹل میں؟ ہاں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ وجدان کو سب یاد آ گیا، یہ بھی کہ وہ ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، مگر چکر آ گئے اور ساتھ ہی سر میں ٹھیس بھی اٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹا، عائشہ نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ وجدان کے پوچھنے پر مزمل نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ سر چکراتے اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر مزمل کے پاس آ کر بولا، مزمل بھائی، اپنی گاڑی کی چابی دیں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئیں۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے وجدان، چیک اپ سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے، پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ابو پلیز، یہاں میرا دم رک رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے مصطفیٰ عظیم خاموش ہو گئے اور وہ پھر سے مزمل سے بولا، بھائی چابی دیں۔ مزمل سمجھ گیا کہ وہ رکے گا نہیں، اس لیے نرمی سے بولے، دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ وجدان اس سوال پر الجھ گیا۔ 7 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن بھی اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی، پھر ملیحہ سے ملنے کی کیا صورت ہو؟ سوچتے سوچتے اس کی نظر انیکا پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا، بھابھی میرے لیے کوئی فون آیا تھا یا گھر پر میرا کوئی پوچھنے آیا ہو؟ انیکا اندر ہی اندر گھبرا گئی، مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور عائشہ نے کہا، ہاں آفاق کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا ضروری کام ہے تم اسے فون کر لو۔ وجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ وہ تیزی سے بولا، مزمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وجدان کو سہارا دے کر ساتھ لے جاتے مزمل سے مصطفیٰ عظیم متفکر ہو کر بولے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو، اس نے کہا اور وجدان کے ساتھ باہر نکل آیا، جو لڑکھڑاہٹ کے باوجود سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاق کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی میں یقیناً دیر ہو جائے گی، تو چوکیدار کی طرح گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آخر میں وہ بے چارگی سے بولا تو وجدان ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن بل آپ دیں گے۔ وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیبوں پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مزمل نے کہا، پیٹ باتوں سے بھر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چلو، اور دونوں بھائی پاس کے ہی ہوٹل میں کھانا کھانے چل پڑے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو آفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل صبح ہی میں آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور الہدیٰ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گھبرا گئی،
پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا، سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری کیوں نہیں آیا۔ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، پھر پوچھا، یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نور الہدیٰ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً۔ پھپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی 30 مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نور الہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹوہ سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا، جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹٹک گیا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر آصف لہجے میں کہا تو وجدان اس کے انداز پر چنگ کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پاؤں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے تھے، جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر بیٹھ گئی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرہ بی بی کا، اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اسے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آبنوس کا اونچا سٹول رکھا تھا، جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا، تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرہ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان ہی تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرہ پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گم سم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا، جو کہہ رہی تھی،
فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں ایک دم ڈبڈبا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا، اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے، جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان، اس کی آواز میں درد گھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا، جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی، اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو میں کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھیں۔ پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے، میں کبھی جان نہیں پائی۔ کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے، اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نہیں نبھا سکی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سے ہی، آخری بار سے ہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ آج کوئی جا کر اسے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب پینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ وجدان نے
آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہیں کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔